بغداد کے قدیم شہر کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کے وسط میں ایک ماں اپنے 12 سالہ بیٹے احمد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گاؤں پرامن تھا، ہری بھری پہاڑیوں اور زرخیز کھیتوں کے درمیان، اور بغداد کی مینار دور سے نظر آ رہی تھی۔ احمد کی ماں، جو ایک دیندار اور عقلمند عورت تھی، جانتی تھی کہ وقت آ گیا ہے کہ اس کا بیٹا گاؤں چھوڑ کر عظیم شہر میں علم حاصل کرے۔ جب وہ اسے سفر کے لیے تیار کر رہی تھی تو اس نے ایک ماں کے خاص پیار کے ساتھ اس سے بات کی۔ احمد، اس نے کہا، تم ایک ایسے دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہو جو ہمارے گاؤں سے کہیں بڑی ہے۔ تم بہت سے لوگوں سے ملو گے اور بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرو گے، لیکن یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ سچائی تمام خوبیوں کی بنیاد ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ احمد شہر میں خود کو سنبھال سکے، اس کی ماں نے بڑی احتیاط سے اس کے کپڑوں کے اندر کچھ سونے کے سکوں کو سیا۔ یہ سکے چھپائے گئے تھے جو صرف ماں اور احمد کے علم میں تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی دولت تھی جو شہر میں اس کے قیام کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ آخری گلے ملنے کے بعد احمد کی ماں نے اسے بغداد جانے والے مسافروں کے ایک گروہ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ سفر لمبا اور کٹھن تھا، صحرا اور پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا، دن کے وقت سورج کی تپش اور رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں۔ سختیوں کے باوجود احمد خوش مزاج رہا، اس کے دل میں اپنی ماں کے سچائی کے الفاظ گونجتے رہے۔ ایک دن جب مسافر ایک بے آب و گیا علاقے سے گزر رہے تھے، اچانک ان کا راستہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے روک لیا۔ یہ ڈاکو بے رحم تھے، ان کے چہرے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں سرد اور سندل تھیں۔ انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور مسافروں سے ان کی تمام قیمتی اشیاء چھیننے کا مطالبہ کیا۔ مسافر خوف زدہ ہو کر فوراً اطاعت کرنے لگے اور اپنے مال و اسباب ڈاکوؤں کے حوالے کر دیے۔ جب ایک ڈاکو احمد کے پاس پہنچا تو اس نے لڑکے کی پوری تلاشی لی، اس کی جیبیں خالی کی اور اس کے کپڑوں کو اچھی طرح سے چھان مارا، لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ شک میں مبتلا ہو کر ڈاکو احمد کے سامنے جھک گیا اور اس سے پوچھا، لڑکے، کیا تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے؟ سچ بتاؤ ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ احمد نے ڈاکو کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا، ہاں، میرے کپڑوں کے اندر سونے کے سکے سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو اس لڑکے کی سچائی سے حیران ہو گیا اور اس کی دوبارہ تلاشی لی، اس بار زیادہ دھیان سے، لیکن اس کی تمام کوششوں کے باوجود اسے کچھ نہ ملا۔ مایوس اور الجھن میں ڈاکو نے احمد کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے گروہ کے سردار کے پاس لے گیا، جو ایک لمبا روب دار آدمی تھا اور جس کے گال پر ایک لمبا نشان تھا۔ سردار نے ڈاکو کی باتیں سنیں اور احمد کو غور سے دیکھا۔ اس نے کہا، کیا واقعی تمہارے کپڑوں کے اندر سونے کے سکے سلے ہوئے ہیں؟ احمد نے بلا خوف سر ہلایا، ہاں، یہ سکے میری ماں نے میرے کپڑوں کے اندر سلے ہیں۔ سردار نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ احمد کے کپڑوں کا باریکی سے جائزہ لیں۔ انہوں نے اس کے لباس کو اندر سے باہر کر کے دیکھا اور کچھ دیر بعد انہیں چھپے ہوئے سلائی کے نشانات ملے۔ انہوں نے احتیاط سے سلائی کھولی اور ایک چھوٹے سے تھیلے میں سونے کے سکے نکلے۔ سردار نے سکے اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھے اور پھر احمد کی طرف دیکھا۔ تم جھوٹ بول سکتے تھے، اس نے کہا، تم یہ ہم سے چھپا سکتے تھے اور اپنے سونے کو بچا سکتے تھے، تم نے سچ کیوں بولا؟ احمد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ میں ان کی نصیحت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ سردار احمد کی سچائی اور بے باکی سے متاثر ہوا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے اور خود کو بچانے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیتے دیکھا تھا، لیکن یہاں ایک چھوٹا لڑکا تھا جو سچ کی حفاظت کے لیے اپنی سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ سردار کا دل، جو سالوں کی بے رحمی اور گناہ سے سخت ہو چکا تھا، نرم ہونا شروع ہو گیا۔ اسے احمد میں وہ نیکی اور پاکیزگی نظر آئی جو وہ خود کھو چکا تھا۔ سردار نے اپنے آدمیوں کی طرف موڑ کر کہا، ہم کیا بن چکے ہیں؟ اس کی آواز افسوس سے بھری ہوئی تھی۔ ہم نے نیکی کے راستے سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اس لڑکے نے ہمیں وہ روشنی دکھائی ہے جسے ہم بھول چکے تھے۔ ڈاکو، جن کے چہرے پر بھی پچھتاوا جھلک رہا تھا، نے سردار کی باتوں پر سر ہلایا۔ سردار نے پھر احمد کے سامنے جھک کر اس کے سونے کے سکے اسے واپس کر دیے۔ جاؤ یہ نیک لڑکے، اس نے کہا، تمہاری سچائی نے ہم سب کو بچا لیا ہے۔ ڈاکو، جو اب اپنے جرائم سے توبہ کر چکے تھے، نے عہد کیا کہ وہ اب اپنی زندگی میں کبھی گناہ کی راہ پر نہیں چلیں گے۔
انہوں نے احمد اور مسافروں کو بحفاظت ان کی منزل تک پہنچایا، اس بات کو یقینی بنایا کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب قافلہ بغداد پہنچا تو احمد کی کہانی لوگوں میں پھیل گئی، ایک ایسے لڑکے کی کہانی جس کی سچائی نے سنگدل ڈاکوؤں کے دلوں کو بدل دیا۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ 12 سالہ لڑکا بڑا ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جائے گا۔ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔